اور جو دوسرے لوگ جو اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اسرائیل ایک ان پاپولر اسٹیٹ ہے، وہ کل پاپولر نہیں ہونے لگی۔ ان کے کیمپ میں بیٹھ جاتا ہے تو امریکہ یہ بھی نہیں پسند کرے گا، وہ چاہے گا کہ پاکستان پہ کچھ نہ کچھ اس کا انفلوئنس قائم رہے۔ اتنے میں آپ کچھ بھی کریں گے اس کا اثر روس پہ بھی پڑے گا، چین پہ بھی پڑے گا، بھارت بھی پڑے گا، بڑے ممالک ہیں، ایران پہ پڑے گا، اور امریکہ ان ممالک کی وجہ سے امریکہ میں انٹرسٹڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وی ورلڈ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، بین الاقوامی صورتحال جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، جو غزہ اور فلسطین کی صورتحال ہے، اور جس کے حوالے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک 20 نکاتی امن منصوبہ پیش کیا ہے، اس حوالے سے بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے ڈان اخبار کے سینئر کورسپونڈنٹ جناب انور اقبال صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بہت مہربانی جناب آپ کی۔ سر، ہم اس امن معاہدے کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو آج کا ایک بہت ہی کرنٹ ایشو ہے، سمود فلوٹیلا کے بارے میں، اسرائیلی جو نیول فورسز ہیں، جس طرح سے انہوں نے اس فلوٹیلا کی میں موجود جو کشتیاں تھیں، جو جہاز تھے، ان کو وہاں پر جو لوگ جا رہے تھے ان کو اریسٹ کیا، ان کو قبضے میں لیا گیا، اور جس طرح سے ایک وائڈ اسپریڈ پروٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں دنیا بھر میں اس حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے تو اسرائیل کی جو ایکشن ہے پچھلے 2 سال سے جو جاری ہے غزہ کے اندر، اس نے اس کی لیجٹمیسی کو بہت زیادہ خراب کیا ہے، لیکن خاص طور پہ یہ جو ایکشن ہے سموتھ فلوٹیلا کے اوپر جو اس نے ایکشن کیا ہے، اس نے کتنا اس کی لیجٹمیسی اور اس کی جو ایک ایون انٹرنیشنل جو ویسٹرن کمیونٹی میں جو اس کی ساکھ ہے اس کو متاثر کیا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ فیصل کہ لیجیٹیمیسی کا مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں، اسرائیل پہلے دن سے ایک ان پاپولر اسٹیٹ رہی ہے، ان کو بھی یہ پتہ ہے، اور وہ یہاں مثلا ابھی جو کارروائی ہو رہی تھی پچھلے UNGA کے دوران، اور اس سے پہلے یہاں جو اسرائیل کے سفیر ہیں ڈینی ڈینون، انہوں نے ایک بریفنگ میں یہ کہا بھی تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری، بلکہ پاکستان کے مندوب سے مخاطب ہو گئے، کہا تھا کہ آج بھی آپ مخالفت کریں گے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور انہیں اس بات کا پتہ ہے ان کا مسئلہ ان کی سروائیول کا ہے، اور جب آپ کو چوز کرنا پڑے لیجٹیمیسی یا پاپولیرٹی میں اور سروائیول میں، تو آپ اپنے سروائیول کو چوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب تک ویسٹرن فورسز یا حکومتیں ان کے ساتھ ہیں اس وقت تک ان کو کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر خود انہیں اپنی طاقت پر، اپنی معاشی قوت پر، اور ان کے جو تعلقات ہیں دنیا میں پاورفل فورسز سے، ان پر بڑا بھروسہ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کو ڈیفائی کر کے سروائیو کر سکتے ہیں، لہذا وہ کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو پورا یقین ہے کہ وہ اپنا دفاع بھی کر سکیں گے اور قائم رہیں گے۔ تو اس میں لیجیٹیمیسی کا ایشو نہیں ہے، لیجیٹیمیسی کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے، اور جو دوسرے لوگ جو اسرائیل کی مخالفت کرتے ہیں انہیں بھی پتہ ہے کہ اسرائیل ایک ان پاپولر اسٹیٹ ہے، وہ کل پاپولر نہیں ہونے لگی۔ لیکن سر، یہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اور خاص طور پہ امریکہ میں جو ینگ جنریشن ہے، اس میں ہم نے جو ٹرینڈز دیکھے ہیں، اسرائیل کی جو ایک انکنڈیشنل قسم کی سپورٹ امریکہ کیا کرتا تھا اور ویسٹرن ورلڈ کرتی تھی، آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں کمی آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی، نئی جنریشن میں بالکل کمی آ رہی ہے، لیکن اور اس کے لیے اسرائیلی وریڈ بھی ہیں، یا بڑے کمپین چلتے ہیں، کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ٹی وی ریڈیو پہ باتیں کرتی ہیں، آرٹیکلز آتے ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں، خاص طور پہ ینگر جنریشن کو وہ دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے ان مظاہروں سے، اور آپ اس بات کو منشن نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان مظاہروں میں بہت بڑی تعداد میں امریکہ میں بسنے والی یہودی افراد بھی شامل ہوتے ہیں۔ اب ابھی UNGA میں کے سامنے جو مظاہرہ ہو رہا تھا اس میں بھی یہودی افراد
شامل تھے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کی پالیسیز غلط ہیں. تو نئی جنریشن میں یہ ان پاپولر ہے، لیکن ابھی وہ جنریشن اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پالیسی میکنگ پہ اثر انداز ہو سکے. کل جب ہوگی تو پھر اس کا ان مسائل کو اسرائیل کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ اس سے کسی طرح نمٹنے کی کوشش کریں گے. ابھی جو جنریشن پاور میں ہے اس کی ہمدردیاں تو اسرائیل کے ساتھ ہیں. جی اچھا سر، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی UNGA کے موقع پر، جب 8 جو عرب اور اسلامی ملک ہیں ان کے جو سربراہان ہیں اور ان کے جو وزراء خارجہ ہیں، انہوں نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی ریکویسٹ کی، اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہمارے سامنے آیا. صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک معاہدے کا اعلان کیا گیا. پاکستان میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ اس معاہدے میں پاکستان جو ہے اس کا ایک مرکزی کردار ہے. آپ چونکہ وہاں پر رہتے ہیں اور آپ نے کلوزلی اس چیز کو مانیٹر کیا ہوگا، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ پاکستان کا اس ساری یہ جو ڈپلومیٹک ایفرٹ ہوئی اس میں کتنا کردار تھا؟ پاکستان شامل رہا. پاکستان ان 8 ملکوں میں ہے جو مسلسل اس میں شامل رہا. اب یہ ہے کہ ہمیں ذرا اپنے آپ کو تھپکی دے کے اچھا لگتا ہے، لیکن یہ کہ جتنا پاکستان کا کردار ہے اتنا سعودی عرب کا بھی ہے، اتنا ترکی کا بھی ہے، اتنا انڈونیشیا کا بھی ہے، اتنا اور 8 ممالک جو ہیں ان کا بھی ہے. اور اس لیے کہ ایک بات تو ٹھیک ہے، ہماری سینٹیمنٹس فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہماری ہمدردیاں اور ہم ایک بڑا ملک ہے، بڑی آبادی والا ملک ہے، ہمارے افواج بھی ہیں جو مضبوط ہیں، جو اپنے ملک کا دفاع کر سکتی ہیں. لیکن ہمارا براہ راست تعلق نہیں، اس سارے مسئلے سے براہ راست تعلق تو ان ملکوں کا ہے جن کے بارڈرز ملتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، جن کو اسرائیل کی کسی بھی فوجی اگریشن کا اکثر سامنا کرنا پڑتا ہے، مستقبل میں کرنا پڑتا رہے گا، جن پہ اٹیکس ہوتے رہتے ہیں. مثلا قطر پہ ہوا، مثلا شام پہ ہوتا ہے، مثلا جارڈن پہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، لبنان پہ ہوتا رہا ہے، جو کہ ان میں سے کچھ ممالک ان 8 ملکوں میں شامل بھی نہیں ہیں، وہ بھی ہیں. تو ان کا براہ راست تعلق ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان میں ایک تھا آیا، ایک گرم جوشی آئی. اس سے پہلے ہم نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو تھی اس کے دور میں دیکھا کہ پاکستان کی کچھ جو تنظیمیں تھیں ان کو بین کیا گیا اور ایک ہاسٹائل سا انوائرمنٹ تھا. پھر اچانک ایک گرم جوشی آئی پاکستان کے بارے میں. یہ سر اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں کہ یہ کیا یہ جو امریکن انٹرسٹ ہے پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کے مڈل ایسٹرن کردار کے حوالے سے زیادہ ہے یا افغانستان کے کردار کے حوالے سے؟ اوور آل رویے میں تبدیلی آئی ہے. مڈل ایسٹ میں کردار آپ کا بالکل وہ ہے. افغانستان کے بارے میں امریکہ کی خدشات ہیں اور آپ کے بارڈر ہیں اور آپ کا وہاں انفلوئنس ہے، اس کی بھی اہمیت ہے. آپ کا چین کے ساتھ بارڈر ہے، اس کی بھی اہمیت ہے. آپ کا انڈیا کے ساتھ جو اتنا بڑا بارڈر ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. آپ نے جو جنگ ہوئی اس جنگ میں جو آپ کا کردار رہا، جس کے مؤثر طریقے سے آپ نے اپنا دفاع کیا، اس سے بھی آپ کے جو ایک آپ کا اسٹیٹس ہے ابھرا ہے، بڑا ہوا ہے، اور اس کا بڑا ہاتھ ہے پاکستان کی ریکگنیشن میں. یہ سارے فیکٹر مل کے پھر آپ کے یہاں جو منرل دریافت ہوئی ہیں اس میں امریکہ کو پھر امریکہ میں ایک احساس ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں بھارت کی ضرورت ہے اور چین کے مقابلے میں، اور بھارت ایک بڑی قوت ہے اور وہ ہمارا ساتھ دے سکتی ہے، لیکن ان کو یہ بھی احساس ہے کہ بھارت کو قابو رکھنے کے لیے پاکستان کی بھی بڑی اہمیت ہے، ورنہ بھارت بھی قابو سے باہر نکل جائے گا. اور پھر یہ احساس ہوا کہ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان جو ہے چین کی گود میں پوری طرح بیٹھ جائے اور امریکہ کا کوئی اثر ہو. کیونکہ انہوں نے اس جنگ کے دوران ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی کہ امریکہ نے ہماری فوجی طور پہ کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں دی، کوئی ایسی امداد نہیں دی جس کی بنیاد پہ پاکستان نے یہ جنگ لڑی. پاکستان نے جنگ لڑی، اس میں سب کچھ جو تھا مؤثر کے تھا، سب سے زیادہ جو تھا وہ چینی ٹیکنالوجی کا تھا. تو وہ جو ہے اگر پاکستان پوری طرح چینی ٹیکنالوجی میں چلا جاتا ہے، چین کے کیمپ میں بیٹھ جاتا ہے، تو امریکہ یہ بھی نہیں پسند کرے گا. وہ چاہے گا کہ پاکستان پہ کچھ نہ کچھ اس کا انفلوئنس قائم رہے. تو بہت سارے فیکٹرز مل کے اب پاکستان جو چاہتا تھا وہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ پاکستان کو انڈیا یا افغانستان یا ایران کی اینک سے نہ دیکھا جائے. پاکستان کی جو اپنی حیثیت ہے ایک بڑے ملک، ایک بڑے مڈل کلاس والے ملک
ایسا ملک جس نے نیوکلیئر ویپنز بنائے دنیا کی مخالفت کے باوجود اپنا دفاعی نظام بنایا ہوا ہے، ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ اس کی حیثیت مانی جائے، اور میرا خیال ہے وہ حیثیت مانی جا رہی ہے۔ جی جی سر، ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت کہ امریکہ میں شٹ ڈاؤن چل رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو ہیں وہ اتفاق نہیں کر پائے بلز کے اوپر۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صدر ٹرمپ نے پیس پیکٹ اناؤنس کیا ہے، پیس اگریمنٹ کا اناؤنسمنٹ کیا ہے غزہ کے لیے، یہ ساری چیزیں امریکہ میں ان کو پولیٹیکل بیکنگ، پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کرا سکیں گے؟ امریکن سسٹم میں صدر کے پاس اختیارات بہت زیادہ ہیں، صدارتی نظام ہے، پارلیمانی نظام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سارے معاملات ہیں، مثلا جنگ شروع کرنے میں ان کو صدر کو کانگریس کو انفارم کرنا پڑتا ہے، لیکن بہت سارے اقدامات وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ کسی بھی صدر کو اپنی پوری ٹرم مکمل کرنے کے لیے کانگریس کی اپروول نہیں چاہیے، ان کا مواصلہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے چاہیے بہت کچھ چاہیے تھے، تو کسی کے پاس ووٹس ہی نہیں ہوں گے، نہ ہے اس وقت تو بہت ہی کم ووٹس ہیں ڈیموکریٹس کے پاس کانگریس میں، سینٹ میں، اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ صدر کا مواخذہ جو ہوتا ہے یہاں، وہ اگر قبول تو کسی کا طرح ہوا نہیں ہے، اگر ہوگا بھی تو زیادہ میڈیکل گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنے پارلیمانی نظام کے تحت دیکھتے ہیں، جہاں اگر اکثریت ایم این ایز کے خلاف ہو جائے تو حکومت کو خطرہ ہو جاتا ہے، تو یہاں سب کوئی خطرہ نہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ صدر ٹرمپ اگلے جب تک پاور میں ہیں ان کو اس طرح کی جو ڈیسیشن دیتے ہیں ان سے کوئی روک سکتا ہے۔ تو جی جی سر، ایک بہت بڑا انسانی المیہ ہے، بڑی خوریزی ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن تھے، انہوں نے جب صدر ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر پریس کانفرنس کی تو انہوں نے چیزوں پہ اگری کیا، لیکن جب اسرائیل واپس گئے تو شاید ڈومیسٹک پریشر کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جی فلسطینی آزاد ریاست کے خلاف انہوں نے کچھ باتیں کی۔ کیا اس سے امریکن پریزیڈنٹ کی کریڈیبلٹی پہ اثر پڑتا ہے، اور امریکن عوام جو ہیں وہ کیا سوچتے ہیں امریکن پریزیڈنٹ کے بارے میں؟ نہیں، اثر اس لیے نہیں پڑتا کہ صدر ٹرمپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اسرائیل فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے پہ آمادہ ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایک ایسے حل کی طرف کوشش کریں گے جس میں ڈاؤن دا روڈ جا کے کبھی ایک الگ فلسطینی ریاست بن سکتی ہے۔ تو الفاظ کا چناؤ مختلف ہے نیتن یاہو کا اور صدر ٹرمپ کا، ان دونوں میں سے کوئی بھی فوری طور پر فلسطینی ریاست کے قیام کی بات نہیں کر رہا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے صدر ٹرمپ کی کریڈیبلٹی پہ کوئی اثر پڑے گا۔ جی اچھا سر، ون لاسٹ کویسچن سر، یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، کس سمت یہ بڑھ رہے ہیں، اور کن شعبوں کے اندر تعاون جو ہے وہ زیادہ بڑھے گا، اور کیا اس سے پاکستان کے جو کچھ دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں جیسے خاص طور پہ چائنا کے ساتھ، ان پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان جیسے خطے میں ہے وہاں اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی اگنور نہیں کر سکتا، وہاں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت احتیاط سے چلنا پڑتا ہے، آپ کی فورن پالیسی جو ہے وہ ایسی ہو جس سے کوئی بھی ناراض نہ ہو، کیونکہ آپ ایسے خطے میں آپ کچھ بھی کریں گے اس کا اثر روس پہ بھی پڑے گا، چین پہ بھی پڑے گا، بھارت پہ پڑے گا، بڑے ممالک ہیں ایران پہ پڑے گا، اور امریکہ، ان ممالک جیسے امریکہ میں انٹرسٹڈ ہے اس پہ بھی پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات خوشگوار ہوئے ہیں، مزید بہتر ہوں گے، اور پاکستان چاہے گا بھی، خاص طور پہ معیشت میں وہ چاہے گا کہ امریکن انویسٹمنٹ آئے، ٹریڈ میں اضافہ ہو، اور یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھی یہ نہیں چاہتا کہ بازی کی طرح وہ کسی ایک طرف ہو کے بیٹھ جائے اور اس سے الائنس بنا کے اور دوسروں کے خلاف جنگ کرے۔ اب یہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا، نہ امریکہ چاہتا ہے اور نہ چین چاہتا ہے۔ اس وقت پاکستانی کے جو پالیسی ادارے ہیں ان کے لیے ایک سنہرا موقع ہے کہ پاکستان کو ایک انڈیپینڈنٹ، آزاد، خود مختار اور مضبوط ریاست کے طور پر ریکگنائز کرائیں۔ اس کے لیے ظاہر ہے سب سے جو اہم بات ہے، سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ معیشت بہتر کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کی معیشت بہتر نہ ہو تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔
تو میرا خیال ہے امریکہ سے تعلقات میں بھی، چین کے تعلقات میں بھی ہمیں فوکس کرنا چاہیے اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے۔ سر ون ایڈیشنل کویشچن آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، امریکہ کے انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بہت ڈاؤن ہوئے ہیں، انڈیا پر بہت ساری پابندیاں لگی ہیں، ٹیرف لگا ہے، وہ پاکستان کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس موقع سے، اور کیا پاکستان فائدہ اٹھا بھی سکتا ہے؟ اٹھا سکتا ہے، لیکن اٹھا سکنے کے لیے آپ کو اپنی پروڈکشن اس طرح بنانی پڑے گی۔ مثلاً میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، باسمتی چاول آپ کا آتا ہے وہاں جی سے، اور انڈیا سے بھی آتا ہے، انڈیا کمپیٹ کرتا ہے ہر جگہ، لیکن اب یہاں جو دیسی مارکیٹس ہیں ان میں آپ کو انڈین دکانوں میں بھی پاکستانی باسمتی رائس نظر آنے لگا ہے، اس لیے کہ وہ سستا پڑ رہا ہے۔ تو اگر یہ طویل عرصے کے لیے ٹیکس لگتا ہے اگر انڈین پروڈکٹس پہ، تو اس وجہ سے باسمتی رائس ہے، مسالے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، ان میں آپ کے چیزیں سستی پڑیں گی، تو آپ اس کا فائدہ اٹھا کے آپ امریکن مارکیٹ میں زیادہ اپنا ایکسس بڑھا سکتے ہیں۔ تو لیکن اسی طرح گارمنٹس کسی زمانے میں آ کے بہت آتی تھی، اب تو نہیں ہوتی، تو اگر آپ جی گارمنٹس پروڈیوس کر سکیں تو وہ بھی بیچ سکیں گے۔ اگر آپ اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں جو کہ آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی معیشت اگر اس پوزیشن میں ہو کہ جو ایڈیشنل ٹیکسز لگے ہیں انڈیا پہ، ٹیرف لگے ہیں، ان کا فائدہ اٹھا کے سستے داموں میں امریکی مارکیٹ میں اپنی چیزیں پہنچا سکیں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آپ نے سینئر صحافی انور اقبال صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ماضی کی طرح اب کسی بلاک کا حصہ نہ بنے اور تمام ملکوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے رہیں، تو اسی میں پاکستان کا فائدہ ہے، اسی میں پاکستان کی بہتری ہے۔ بھارت کے اوپر جو امریکہ کی جانب سے ٹیرفز عائد کیے گئے ہیں، جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، اس سے پاکستانی مارکیٹ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتی ہے، پاکستانی ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، اور آلریڈی انہوں نے بتایا کہ پاکستانی چاول جو ہے وہ اب امریکی مارکیٹس کے اندر نظر آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔